اب آپ بتائیں کہ امام کو جو فکر ہے وہ کس بات کی ہے؟ جو شخص مسجد میں نہیں آتا اس کے بارے میں فکر ہے کہ نمازی بن جائے، لیکن وہ امام کو نقصان نہیں دے رہا، نقصان دینے والا یہ شخص ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت پلان بنا رہا ہے کہ میں اس امام کو کیسے نکالوں۔ تو اب دیکھو، ضرر ہونا الگ چیز ہے اور ضلالت ہونا الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات جب ہمارے بھائی کسی ایسے فتنے کے خلاف کام کرتے ہیں جو فتنہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، بظاہر وہ کفریہ فتنہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یا تم کافر کے خلاف کام نہیں کرتے، تم ہندو کو مسلمان نہیں بناتے، عیسائیوں کو مسلمان نہیں بناتے، جو پہلے سے مسلمان ہیں تم ان کے خلاف لگے ہو۔ حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں لگے ہوتے، وہ ہمارے خلاف لگے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے مردوں کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان دونوں میں فرق سمجھ لو۔ زال اور مضل ہونا اور بات ہے، زار اور مضر ہونا اور بات ہے۔ بس اوقات بعض بندے ضلالت میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن ضرر میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور بعض ضلالت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ضرر اور نقصان پہنچانے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی بات، دین دشمن یہ ہمارا دشمن ہے، وہ چھوٹا دشمن ہو یا بڑا دشمن ہو۔ دین دشمن کو ہم تعبیر کریں گے فتنے سے، کیونکہ ہمارے آج کی گفتگو عنوان ہے دور حاضر کی فتنے اور ان کا سد باب۔ دین دشمن، دشمن دین یہ فتنہ ہے۔ اب یہ دشمن دین فتنہ ہے، یہ فتنہ کبھی خارجی ہوگا اور کبھی فتنہ داخلی ہوگا، یعنی اس کے اندر کبھی فتنہ وہ ہوگا کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اور حملہ آور ہوگا، اور کبھی وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کے بعد نظریات کافرانہ تو نہیں، مبتدعانہ ہوں گے، اس کی بعد دعوت کا رخ بہت غلط ہوگا، یہ فتنہ داخلی ہوگا۔ ایک ہے فتنہ خارجیہ اور ایک ہے فتنہ داخلیہ۔ فتنہ خارجیہ اور فتنہ داخلیہ، خارجی فتنہ کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا، خارجی فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میں مثال دینے لگوں، بات اچھی سمجھ لیں۔ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے اندر چارپائیاں بھی ہیں، گھر کے اندر بستر بھی ہیں، گھر کے اندر کپڑے بھی ہیں، اچھا، اور ہمارے گھر کی جو چھتیں ہیں وہ لکڑی کی ہیں، شتیر بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں۔ باہر سے آگ لگتی ہے کسی محلے میں، اب خطرہ ہے وہ آگ چلتی چلتی ہمارے گھر تک پہنچے گی، یہ باہر سے آ رہی ہے آگ، مکانوں کو جلاتے ہوئے آ رہی ہے۔ اب ہم اس آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں کہ بڑی آگ ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ایک چولہا ہے، اس کے اندر کوئلے پڑے ہیں، ہم ان کوئلوں کی فکر نہیں کر رہے، اس کوئلوں کو بجھا نہیں رہے، اور ہوا گھر کے اندر بھی چل رہی ہے۔ اب جہاں ہم نے اس بڑی آگ کو روکنا ہے کہ وہ محلے کو جلانا ختم کرے، وہاں گھر کے کوئلے کو بھی بجھانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس بڑی آگ کو روکتے رہے محلہ کو بچانے کے لیے، اور ہمارے اپنے چولہے میں جو انگارہ ہے چھوٹا سا وہ ہوا سے اڑے اور بستر کو لگ جائے، چارپائی کو لگ جائے، اور ہمارے پورے مکان کو وہ خاک کر کے خاکستر بنا دے، جلا کے رکھ دے۔ تو بہت بڑا فتنہ جو خارجی ہوتا ہے اس کو روکتے ہوئے اپنے گھر کے اندر کے چھوٹے داخلی فتنوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ہم بس اوقات انٹرنیشنل لیول کی گفتگو کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح کی بات کرتے ہیں اور داخلی فتنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو سطحی ذہن کے مالک بڑی داد دیتے ہیں کہ فلاں تو بہت اچھے ہیں، وہ تو جوڑ کے چل رہے ہیں، وہ تو ملا کر چل رہے ہیں، دیکھیں وہ تو صرف ادھر کی بات کرتے ہیں اور کس طرح جوڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی ہم جوڑ کے قائل ہیں، ہم جوڑ کو مانتے ہیں، امت کو اکٹھا لے کر چلنا چاہیے، لیکن اکٹھا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، اپنے افراد کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے ساتھ چلیں، یہ اجتماعیت ہے۔
اپنے گھر کو آگ لگا کے دوسروں کے ساتھ چلیں، یہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے اور کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں عام فام اس دور کی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نامحرم عورتیں ہیں، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیوی ہے، نامحرم عورت۔ وہ نامحرم عورت آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے اپنی نگاہ کو بچانا ہے، اپنے دل کو اس کی طرف مائل ہونے سے بچانا ہے، یہ خارجی فتنہ ہے۔ لیکن اپنے گھر میں جو اپنی اہلیہ ہے، اپنے گھر میں جو اپنی بیوی ہے، اس کے ساتھ فساد، لڑائی اور جھگڑا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باہر اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے رہیں اور گھر میں لڑائی مچا کے رکھیں، گھر کے ماحول کو جہنم بنا کے رکھیں، جو آپ کے لیے حلال ہے اس سے بھی دور رہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ نے جہاں خارجی فتنے سے خود کو بچانا ہے تو اپنے گھر میں فتنہ پیدا نہیں ہونے دینا، اپنے گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والی کی باتوں کو برداشت کر کے اپنے گھر کو فتنہ بننے سے بھی محفوظ رکھنا ہے، اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ اس باتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو خارجی فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 5، دور حاضر کے چند ایک فتنے ایسے ہیں جن کے میں نام لے لیتا ہوں اور باقی سارے آپ کے علم کے اندر آ جائیں گے کون کون سے فتنے موجود ہیں۔ یہ بعض بین الاقوامی فتنے ہیں، بعض جو ہے نا ایک ملک کے فتنے ہیں، مختلف قسم کے ہیں۔ ہمارے اس وقت جو بڑے اور چھوٹے فتنے موجود ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ قادیانیت، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ حملہ آور۔ بہت بڑا فتنہ دوسرا فتنہ رافضیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات پر حملہ آور۔ خارجیت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حملہ آور۔ ناسبیت، اہل بیت سے عداوت رکھنے والا فتنہ۔ غیر مقلدیت، ائمہ مجتہدین اور فقہ سے بغاوت کرنے والا فتنہ۔ اکابرین امت سے اعتماد کو ہٹانے والا فتنہ، خودرائی پیدا کرنے والا فتنہ۔ اسی طرح بریلویت، مستقل غلط نظریات اور غلط عقائد کو پیش کر کے امت کو صحیح راستے سے ہٹانے والا فتنہ۔ مماتیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پہ حملہ آور، صلاۃ والسلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سما پر حملہ آور، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا فتنہ، توسل کے انکار کا فتنہ، اکابرین کی بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل فتنہ ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں غامدیت بہت بڑا فتنہ ہے، غامدیت ایک فتنہ ہے۔ قرات متواترہ کا انکار ہو رہا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار ہو رہا ہے، دین کی نئی تعبیر اور نئی تشریح پیش کی جا رہی ہے، غامدیت کا فتنہ۔ شکیلیت کا فتنہ ہندوستان میں پرپرزے پھیلا چکا ہے، اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مودودیت کا فتنہ، اصحاب پیغمبر پر حملہ آور ہے، تو عصمت انبیاء کا انکار کیا جا رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام پہ تنقید کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا اعلان انکار کیا جا رہا ہے اور میڈیا پہ آ کے انکار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے اور بھی فتنے آپ کے سامنے ہیں کہ جو فتنے پر پرزے پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، ہمیں ان فتنوں کا تعاقب کرنا ہے، دلیل کے ساتھ کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اکابر کے منہج کے مطابق کرنا ہے۔ یہ چند ایک دور حاضر کے فتنے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ فلاں فلاں فتنے ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے، میں ابھی تک ہونے والی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔